شام کے صحرا کے قلب میں آج سے 2000 سال پہلے ایک ایسا شہر آباد تھا، اتنا عظیم، اتنا طاقتور، اتنا ناقابل یقین کہ خود روم بھی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ شہر کسی سپر پاور نے نہیں بنایا تھا، یہ خاموشی سے لیکن جرأت کے ساتھ بیابان کے عین وسط سے اٹھا، صحرا میں ایک نقطہ جو قدیم دنیا کا چوراہا بن گیا۔ یہ ہے پالمیرا، بھولی ہوئی سلطنت، اور یہ اس کی کہانی ہے۔ پالمیرا کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں واقع ہے۔ یہ شامی صحرا ہے، زمین کے سب سے سخت اور بے رحم خطوں میں سے ایک۔ بالکل اس جگہ، مغرب میں سلطنت روم اور مشرق میں سلطنت فارس کے عین درمیان، کسی نے اس بنجر زمین کو دیکھا اور اس میں ایک موقع پایا۔ مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرنے والا ہر تاجر، چاہے وہ چین سے ریشہ ملتا ہو، ہندوستان سے مسالے یا عرب سے سونا، اس صحرے سے گزرتا تھا، اور پالمیرا اس سب کے بالکل وسط میں بیٹھا تھا۔ پہلی صدی عیسوی تک پالمیرا دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک بن چکا تھا۔ اس کے تاجر کسی افسانے سے کم نہ تھے، اس کا تعمیر دم بخود کر دینے والا تھا۔ آج بھی اس کی گلیوں میں چلیں، کھنڈرات میں بھی، اور آپ اسے بنانے والوں کی عظمت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بلند ستونوں کی قطاریں، عظیم الشان مندر، صحرے سے پتھر کی انگلیوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتے مقبرے۔ پالمیرا کے لوگ آرامی زبان بولتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان۔ یونانی میں تجارت کرتے تھے، روم کو ٹیکس دیتے تھے، لیکن کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ لیکن پالمیرا کی کوئی بھی کہانی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ملکہ زینوبیا، وہ عورت جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو دیکھا اور کہا، یہ کافی نہیں۔ سن 270 عیسوی میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد زینوبیا نے اقتدار سنبھالا، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا جس نے پوری قدیم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے حملہ کر دیا۔ پہلے مصر اس کی فوجوں کے آگے ڈھیر ہو گیا، پھر ایشیائے کوچک۔ 2 سال کے اندر ملکہ زینوبیا نے پوری سلطنت روم کا 1/3 حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے خود کو ملکہ سلطنت قرار دیا، رومی سکوں پر اپنا چہرہ کندہ کرایا۔ اس نے روم سے کہا، یہ صحرائی شہر اب تمہارے برابر ہے۔ روم نے یہ بات خوشی سے نہیں لی۔ شہنشاہ اورلیان روم کی پوری طاقت کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھا۔ جنگیں بے رحمانہ تھیں، اور سن 273 عیسوی میں پالمیرا گر گیا۔ زینوبیا کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں اسے سونے کی زنجیروں میں روم کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے پرسکون جالوتنی پہ زندگی گزاری۔ تاریخ ہمیشہ کی طرح فاتحوں نے لکھی ہے۔ پالمیرا کو لوٹ لیا گیا، اس کی دولت چھین لی گئی۔ وہ شہر جس نے ایک سلطنت کو چیلنج کیا تھا، صحرے کے حوالے کر دیا گیا، اور صحرے نے آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ اسے واپس لینا شروع کر دیا۔ تقریباً 2000 سال تک پالمیرا ریت کے نیچے سویا رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ آئے، یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا، اور سیاحوں نے یہاں کا سفر شروع کیا۔ اور پھر سن 2015 میں تاریخ نے اپنا سب سے ظالمانہ موڑ لیا۔ داعش نے پالمیرا پر قبضہ کر لیا، اور ایک سوچی سمجھی ثقافتی تباہی کے عمل میں انہوں نے اسے مسمار کرنا شروع کر دیا۔ وہ یادگاریں جو 2000 سال سے قائم تھیں، چند دنوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ انہوں نے خالد السعد کو بھی شہید کر دیا، 83 سالہ شامی ماہر آثار جس نے اپنی پوری زندگی پالمیرا کی حفاظت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ قیمتی نوادرات کہاں چھپائے گئے ہیں، اور انہوں نے اسے اس جرم کی سزا دی۔ ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے۔ آج پالمیرا ایک پیچیدہ مقام پر کھڑا ہے۔ بحالی کا کام جاری ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین آثار مل کر جو کھو گیا اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جو باقی ہے وہ اب بھی شاندار ہے۔ عظیم ستونوں کی قطار ابھی بھی افق کی طرف پھیلی ہوئی ہے۔ مقابر کی وادی ابھی بھی صحرا کی سطح سے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ پالمیرا زخمی ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ کیونکہ اصل پالمیرا کبھی صرف پتھروں کا نام نہیں تھا، یہ ایک خیال تھا کہ صحرے کے عین وسط میں بھی کچھ عظیم تعمیر کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسا جو باقی رہے، کچھ ایسا جو اہمیت رکھتا ہو۔ پالمیرا ایک بار بھالیا جا چکا تھا، اب یہ دوبارہ نہیں بھالیا جائے گا، جب تک آپ جیسے لوگ یہ پوچھنے کی جستجو رکھتے ہیں یہاں کیا ہوا تھا۔